الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت بناؤں اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ ماموں جان نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یوں فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بڑے شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ انور ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جس زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو کہ غصے کے وقت بھڑکتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آپ کی آنکھ مبارک نہایت سیاہ تھی۔ آپ کے رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ علیہ السلام کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ آپ کا پیٹ اور سینہ اطہر ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھوڑا سا فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلا تھی، جو کہ قوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھی اور ہتھیلیاں فراخ تھی، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے اور پاؤں مبارک ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، بلکہ فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستہ پڑتا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچے رہتی تھی۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے
آپ کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں فرمایا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی کوئی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے نہیں جنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے خود چاہا۔